جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ سوال ہے سورہ فاتحہ سے متعلق کہ جو آخری لفظ ہے سورہ فاتحہ کا، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں گمراہ لوگوں میں سے نہ شامل کرنا، ہمیں گمراہوں کے راستے پر نہ چلنے دینا، وہ ہے جی ولضالین۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح کیسے پڑھا جائے۔ تو اس میں اس لفظ کے پڑھنے میں بڑے بڑے اماموں میں بھی اختلاف ہے، غلطی پائی جاتی ہے، مگر سب سے پہلے تو میں عامہ کی اصلاح کے لیے ایک بات کرتا چلوں یہاں پر کہ جو عامہ ہے نا، خاص طور پہ غیر عرب جو لوگ ہیں، وہ اس کو دونوں طرف کے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ کچھ اس کو ولضالین پڑھ دیتے ہیں، بالکل جیسے سمجھیں کہ حرف وا ہو گیا، تو والا، توئیں زوئیں والا جی، یا زا ہو گیا، کچھ تو اس طرف چلے گئے، کچھ جو ہیں وہ پڑھنے لگے آپ بالکل دال کی طرح، جیسے عربی میں لیٹر ہے دال، ولضالین۔ اب میری یہ بات سن کے شاید کوئی کہے کہ بھئی فرق کیا پڑتا ہے، کیسے پڑھ لیں ویسے پڑھ لیں۔ بھئی فرق تو پڑتا ہے نا، فرق تو اتنا پڑتا ہے کہ جو عربی زبان ہے نا، اس کی اللہ نے خوبصورتی کے اندر جو ہے نا، خوبصورتی کے بارے میں تعریفیں کی ہیں، اور یہ زبان جو ہے نا، یہ کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ اس میں چھوٹے سے بھی لفظ کے ذرا ادھر ادھر تلفظ کے پھیرنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی عام سادہ لوگوں کے لیے مثال دیتا ہوں، خاص طور پہ اردو دانوں کے لیے، اردو والے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قلب اور کلب، قلب سے مراد ہے دل، کلب جو ہے وہ کتا ہے۔ تو اب بتائیے، قرآن پڑھتے وقت، قرآن میں پڑھتے وقت اگر میں کلب ہے، کتے کا ذکر آیا، تو میں وہاں قلب کہہ دوں تو وہ تو قلب بن گیا دل، کتا تو نہ رہا نا۔ تو اللہ رحم کرے ہمارے حال پر۔ تو یہ ایک جہالت کی بات ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جی فرق کیا پڑتا ہے، جیسے مرضی پڑھ لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عامہ جو ہے نا، وہ ان کا تو مسئلہ کافی بگڑا ہوا ہے۔ قرآن کو صحیح تلفظ سے سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے، یہ بالکل بیسک ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ جب پبلک اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے بک ریڈنگ سکھائی جاتی ہے، فہم جو ہے وہ اگلا سٹیپ ہے۔ ہماری قوم کی حالت جو ہے نا اس وقت بڑی، اللہ رحم کرے، نہ تو قرآن صحیح پڑھنا کسی نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا، سیکھنے کی کوشش ہی نہ کی، اور بعض دفعہ تو یہی کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو یہ زبان ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس امت کو امام بخاری ایک عجمی امام نہ نصیب فرماتا، وہ بھی کہہ دیتا کہ میری تو زبان ہی نہیں، میں نے کیا سیکھ کے کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کا شکر، الحمدللہ اس کلام کو جو سیکھے ہیں وہ عرب و عجم سب جگہ ایک ہی الحمدللہ طریقے سے پڑھا گیا ہے، اور یہ محفوظ ہے، اس کی قرأت بھی محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس کو صحیح سیکھنے کی، پڑھنے کی، اور انشاءاللہ سمجھ کر عمل بھی کرنے کی۔ یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ تو یہ باتیں نا ضروری تھی تمہیدی کرنا، کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ سہل پسندی یا کسالت پسندی بالکل نہ کریں کہ جی نہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ بالکل فرق پڑ سکتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا حق ہے کہ اور اس کا ادب ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، کم از کم کوشش کی جائے۔ اگر کوشش ہی نہ کی جائے تو پھر تو اور بات ہے نا۔ اب میں اس معاملے کی تھوڑی سی اس میں آتا ہوں جڑ کی طرف، کہ عربی جو زبان ہے نا وہ لغت بعد کہلاتی ہے۔ یہ عرب اس کو لغت بعد بولتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا حرف ہے جو کسی دنیا کی دوسری زبان میں نہیں موجود۔ باقی جس کسی کے پاس بھی ہے نا، انہوں نے مستعار لیا ہے، جیسے فارسی والے ہو گئے یا اردو والے ہو گئے، انہوں نے ادھار لیا ہے عربی سے۔ یہ اصل میں عربی سے آیا ہے لفظ۔ تو اس لفظ، اس حرف کی جو ہے نا پہچان ہی ہے کہ یہ عربی کا خاص حرف ہے۔ تو یہ اس لیے بھی اس کو لغت بعد کہا گیا کہ اس کی جو وہ ہے نا، اس کے مخارج وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے مخارج یہ ہیں کہ زبان کے دو کنارے جو ہے نا، رائٹ اینڈ لیفٹ، وہ اوپر والی آپ کی جو ہے نا داڑیں، دانت اوپر کے، مولر ٹیتھ سے کہتے ہیں، وہاں ٹچ ہوں، اور جو درمیان کا حصہ وہ اوپر ٹچ ہو، اوپر آپ کے تالو کی طرف کو لگے، تو یہ ایسے بنے گا بود۔ ٹھیک ہے جی، موٹی آواز نکلتی، اور یہ اب تو الحمدللہ آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی، عرب غیر عرب سب، بڑی الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ یہ فرق بالکل بھول جائیں کہ جی ہم غیر عرب میں ہم نہیں پڑھ سکتے،
یہ آپ جا کے دیکھیں حرمین شریفین کے استادوں میں جو بیٹھے ہوئے نا وہاں لوگ عربوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، ہمارے غیر عرب انڈیا پاکستان کے علماء قراء، اللہ نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے۔ اور یہ عرب غیر عرب کی تقسیم دین میں نہیں چلتی الحمدللہ، اگر ایسا ہوتا تو یہ امت ساری امت امام بخاری کے لیے دعائیں نہ مانگتی۔ تو یہ میں چھوٹی سی ایک دو مثالیں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں جی کیا قرآن کو کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ ہوگی اس کے مخرج، اب جو اس کا مخرج ہے نا اس میں علماء کے اندر شروع سے دو لہجے پائے گئے۔ کچھ لوگ جب زبان کو اوپر والا جو درمیان والا حصہ اوپر ٹچ ہوتا ہے نا تو وہ بود کی بجائے بود ایسے بن جاتا ہے، وہ اگلا حصہ زبان کا دانتوں کے قریب ٹچ ہوتا ہے، مگر کنارے دونوں کے ٹچ ہوتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ یہ مکہ کے جو ہے نا پرانے قبائل وہ اس کو تلاوت ایسے کرتے ہیں، کچھ فلسطین کے لوگ کچھ ایسے تلاوت کرتے ہیں، جو میرے مشاہدے میں یا علماء سے ایکسپوجر جو ہوا یہاں پہ انڈیا پاکستان سے باہر جا کے وہاں یہ پتا چلا۔ اب انڈیا پاکستان کی حالت دیکھ کے تو مطلب رونے اور ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو شاید میں ماتم کرتا، پیٹتا کہ علماء کو اللہ ہدایت دے۔ جو ہے نا دو گروہ، صاف میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں ہوں، سب میرے بھائی ہیں، دو گروہ کے جو علماء ہیں نا اہل حدیث اور دوسرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جو منسلک ہیں، دیوبند والے علماء، یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا زور ہے کہ جو بود ہے نا بود یہ صحیح تلفظ ہے، بود صحیح تلفظ نہیں ہے، یا بعض کہہ دیں گے راجح تلفظ، جبکہ ہندوستان پاکستان کے جو بریلوی ہے نا فرقہ یا ہیں، تو بریلوی بھی حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، بریلوی ہو گئے، باقی صوفی گروہ جو ہو گئے یا شیعہ جو ہو گئے، یہ سارے لوگ بود پڑھتے ہیں۔ تو اب کیا ہو گیا کہ یہ ایک پہچان بن گئی ہے وہاں پر تو کہ جو بریلوی امام اگر بود پڑھ رہا ہے، شیعہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی ضد میں دوسری سائڈ جو وہ بود پڑھانے کی کوشش کرتی۔ یہ ظلم جو ہے نا امت میں نیا شروع ہوا ہے۔ جب میں نے الحمدللہ حفظ قرآن کیا بچپن میں، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ دیوبندی استاد تھے میرے ایک، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اہل حدیث دیوبندی بریلوی ساروں سے پڑھا ہے، سنیوں کے جو گروہ ہیں، شیعوں میں میں نہیں کسی کے پاس گیا۔ تو وہ میرے استاد جو تھے نا وہ خود کہتے تھے کہ بھائی یہ جس طرح سے دعاد پڑھتے ہیں نا، دعاد دال بنا کے، یہ سب غلط پڑھتے ہیں، اس کو نہ دعاد پڑھو نہ زواد پڑھو، یہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، چاہے وہ آپ بود پڑھ لو یا بود پڑھ لو، دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ ہے صحیح اس کی بات کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، کوئی بھی اس میں غلط نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا چاہے آپ اس کو بود بولیں یا بود بولیں، اب جو حال ہے نا وہ اس کو زواد اور دعاد بول دیتے ہیں، یہ زواد دعاد نہیں ہے، یہ ہے بود اور بود۔ الحمدللہ اب دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جو صرف علماء ہیں نا قراء قرآن کے قاری انہیں پتہ ہے۔ میں جب امامت کروائی شروع تو صرف چند ایک لوگ ہوتے تھے جن کو پتہ چلتا تھا کہ میں دوسرے طریقے سے کرتا ہوں، تو میں نے الحمدللہ دونوں طریقے سے کیا ہوا ہے، قرآن حفظ دونوں طریقے سے پڑھا ہوا ہے، مگر چونکہ قراء کا جمہور جو ہے نا، اب آج بات آ جاتی ہے جمہوریت کی، جو قراء کا جمہور ہے، یہ دیوبندی بریلوی کی بحث نہیں ہے، قراء کا جمہور جو ہے نا اس کو امت میں بود کی طرح پڑھتا ہے، ناٹ واد، وہ زواد والا نہیں پڑھتا، دعاد والا پڑھتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بود۔ تو میں اس لیے حالانکہ میں نے واد والا حفظ کیا ہوا تھا، یعنی زواد والا، آپ کے سننے والوں کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، میں نے اس کو جو ہے نا چھوڑ کر اسی کو زیادہ اپنایا ہے۔ کبھی کبھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے میں دوسری پروننسیشن بھی کر دیتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں، دونوں ٹھیک ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے پھر کہوں گا رونے کو جی چاہتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں تو یہ بھی ایک وہ سمبل بن چکا ہے کہ اگر میں بود سے پڑھ رہا ہوں تو کچھ جو حال جو ہیں، اور بعض استغفر اللہ علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بریلوی ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قراء جمہور جو ہے نا، آپ میری بات کو یقین نہ کریں،
آپ ائمہ حرمین شریفین کو سن لیں، علماء مصر کو سن لیں، ایران شیعہ جو ہیں ان کو سن لیں، سینٹرل ایشیا کے قراء کو سن لیں، انڈونیشیا ملیشیا کے قراء کو سنیں، آپ کو سب جمہور جو ہے نا اس کے اوپر یہ جو دعاد والا ہے نا بود اسی پہ ملے گا۔ تو یہ تھی مختصراً بات۔ اب اس میں ایک آخری بات میں بتاتا چلوں، نماز کے اندر چونکہ یہ آتا ہے، یہاں پہ لوگ بہت بڑی ایک غلطی کرتے ہیں کہ دعاد کے اوپر ایک شد ہے اور دوسری شد لام کے اوپر ہے۔ یہ زواد دعاد کے جھگڑے میں وہ یہ بات بھول گئے کہ اس لفظ کے اندر پورا جو لفظ ہے نا اس میں دو شدیں ہیں، اور آپ یاد رکھیے گا عربی زبان کا میں آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ شد کو حذف کر دیں گے یعنی شد کو نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قرآن کے ایک لیٹر کی حرف کی تحریف کر دی ہے، ایک لیٹر آپ کھا گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، اس سے معنی بدل سکتا ہے۔ یعنی ولدالین مد لازم، یہ لازم مد ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ 6 گنا لمبی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تواتر سے امت میں چلا آ رہا ہے۔ اس کے لیے جو نا قرآن کے لیے آپ کو حدیث نہیں دکھانے کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے، اس میں امت کا تواتر ہے، یعنی اختلاف ہے ہی نہیں کسی قرأت میں بھی۔ قرآن کی جو 10 قرأت ہے نا جتنی بھی 7 اور اس کی شاخیں ملا کے 10، سب میں یہ مد لازم ہے، اور یہ مد اتنی زبردست مد ہے کہ علماء عرب کے فتوے ہیں کہ کوئی امام اگر فاتحہ اس کے بغیر پڑھاتا ہے، عامہ کو وہ چھٹی دیتے ہیں، فاتحہ پہ بھی اب تو جھگڑا ہے نا، مگر میں علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کوئی امام اگر جو ہے نا فاتحہ اس طریقے سے نہیں پڑھاتا، یعنی صحیح اس کی آخری یہ جو شدیں ہیں یہ پوری نہیں کرتا، وہ امام جو ہے امامت سے ڈسکوالیفائڈ ہے، اس کی جگہ کو ایسے بندے کو لاؤ جو اپنی اور دوسروں کی نمازیں خطرے میں نہ ڈالے۔ تو وہ ہے جی ولدالین، آپ نے ضاد پہ شد پھر لام پہ شد جو اس کے پر پوز کرنا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں نہ سمجھ میں آئیں تو آپ قاری عبدالباسط عبدالصمد، شیخ محمود الحسری، شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی، یہ 3 وہ ہیں جو قرآن کے ریفرنس مانے جاتے ہیں عرب و عجم میں۔ اس کے علاوہ ائمہ حرمین شریفین میں آپ باقیوں کو بھی سن سکتے ہیں۔ یہ اس کی صحیح تلفظ اور اس کی شدیں نہ چھوڑیے گا۔ آپ مد رہ گئی کوئی بات نہیں، شدیں نہیں چھوڑنی، اگر آپ نے شد چھوڑ دی تو آپ سمجھیں آپ نے لیٹر کو کھا گئے، آپ لیٹر چھوڑ گئے، اور لیٹر کا omit ہونا، کسی لیٹر کا غائب ہونا معنی بدل سکتا ہے بلکہ بدل دیتا ہے۔ تو یہ ہے جی ولدالین یا ولدالین کا معاملہ، جو میں نے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے دل میں ڈالا، یا مجھے جو اس کا علم سکھایا میں نے آپ سب تک پہنچا دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔